سیکٹری آرمیٹیج، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ اس قابل ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں دہشت گرد حملہ کر سکے؟ اور کیا اب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی میں تبدیلی آنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت تمام دہشت گردوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ آپ بھاگ سکتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے چھپ سکتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں کو القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے حملوں کا خطرہ ہے اور ہمیں اس سے نمٹنا ہوگا۔ مجھے ذاتی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا لفظ پسند نہیں، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی ان جنگوں جیسی نہیں جو ہم نے فاشزم یا کمیونزم کے خلاف لڑی ہیں۔ دہشت گردی ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی، مگر دہشت گردی پر ہمارا غیر معمولی رد عمل ہمارے طرز زندگی کو بدل سکتا ہے، اور کچھ عرصے سے مجھے خدشہ ہے کہ شاید ہمارا رد عمل غیر معمولی رہا ہو۔ دہشت گرد تنظیمیں پھیلتی جا رہی ہیں، وہ اب مختلف ممالک میں جنگجو بھرتی کر رہی ہیں۔ پہلے تو افغانستان اور پاکستان میں مسائل تھے، لیکن اب یمن اور صومالیہ میں بھی القاعدہ اور اس سے جڑی تنظیمیں جڑیں پکڑ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں، اور کیا عالمی اتحاد کو دنیا کے ان حصوں میں بھی فورسز بھیجنی چاہیے، یا ان ملکوں کی حکومتوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے ملکوں میں دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر موقع پر بھرپور فوجی طاقت کا استعمال مناسب نہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا جانا چاہیے، اور بہت کم مواقعوں پر فوجی طاقت کو استعمال کیا جائے۔ یہ سوال کہ کیا ہم کسی ملک کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد فراہم کریں، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس ملک کی قیادت کس حد تک سنجیدہ ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کا خطرہ بدل چکا ہے۔ اب امریکہ کو اپنی ہی سرزمین سے دہشت گرد حملوں کا خطرہ ہے، جسے ہوم گرون ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس صورتحال کے پیچھے کیا عناصر ہیں؟ امریکہ کی بات کریں تو ہمارے ملک میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت زبردستی ان کی زندگیوں میں دخل اندازی کر رہی ہے اور وہ اس کے خلاف اپنا رد عمل دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے ملیشیا تنظیمیں بنتی ہیں۔ اسی لیے 1996 میں اوکلاہوما شہر میں ٹیموتھی میکوے نے بم دھماکے کیے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، مگر یہ واحد یا بہت بڑی وجہ نہیں۔ صدر بننے کے بعد براک اوباما نے گوانتانامو کو بند کرنے کے لیے بل پر دستخط بھی کیے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ قید خانہ بند کرنے میں ناکام رہے؟ میرا خیال ہے وہ ہچکچائے، اور آپ نے وہ کہاوت سن رکھی ہوگی کہ جو ہچکچاتا ہے وہ ہارتا ہے۔ انہوں نے ابتدا میں کہا کہ وہ گوانتانامو بے کو بند کریں گے کیونکہ یہ عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث ہے، اور وہ وہاں کے قیدیوں کو امریکی حکومت کے زیر انتظام قید خانوں میں لائیں گے۔ کیونکہ مسٹر اوباما نے اس معاملے کے بے معنی پہلوؤں پر وقت ضائع کیا، اس لیے اصل مسئلے پر ان کی گرفت کمزور ہو گئی اور ریاستوں کے گورنر زیادہ طاقتور ہو گئے۔ میرا خیال ہے یہ صدر کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے۔ There is a common perception in the Muslim world that nothing is going to happen about Guantanamo. مسلم دنیا میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ گوانتانامو کو بند نہیں کیا جائے گا اور کوئی بھی وہاں پیش آنے والے تشدد کے واقعات کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، جیسے واٹر بورڈنگ یا تفتیش کے دیگر سخت طریقے۔ دو سوال ہیں کہ کیا گوانتانامو بے بند ہوگا یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ گوانتانامو آنے والے کچھ عرصے میں بند ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بش حکومت کے وسطی دور یا اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جارج بش نے خود واٹر بورڈنگ جیسے طریقوں کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ جب امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عراق میں صدام حکومت پر حملہ کرے گی تو آپ اس وقت ایک اہم انتظامی عہدے پر فائز تھے۔ اب جب آپ ماضی میں جھانکتے ہیں تو عراق جنگ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟
Well, I have mixed thoughts because over 4,000 Americans have died and God knows how many Iraqi citizens have died. میرے خیالات ملے جلے ہیں کیونکہ 4,000 امریکی فوجی وہاں ہلاک ہوئے اور خدا جانے کتنے عراقی شہری ہلاک ہوئے. ایک طرف مجھے اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، دوسری طرف اب عراق میں ایک آئین ہے، وہاں عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے. وہ ایسا ملک نہیں رہا جو اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کرے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا. تو میں اس سوال پر کشمکش کا شکار ہوں. عراق پر حملے کی بنیادی وجہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی تھی جو کہ نہیں مل سکے. آپ کے خیال میں غلطی کیا ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی انٹیلیجنس اداروں نے خود ہی اپنا نام خراب کیا. آپ ایک دوسرے کو اپنی ہی معلومات دے رہے تھے کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ امریکی انتظامیہ کا ہر رکن یہ سمجھتا تھا کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں. ہم صرف یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ جنگ کا خطرہ کیوں مول لیں گے. اگر ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے تو وہ کہہ دیتے اور ہم حملہ نہ کرتے اور عالمی برادری کی تشویش ختم ہو جاتی. مگر صدام حسین کی پھانسی سے پہلے ہونے والی تفتیش میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ عالمی برادری کی طرف سے حملے کے لیے نہیں بلکہ ایران سے خوفزدہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو پتہ چلے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں. Mr. Secretary, thank you very much for your time. Thank you, Mr. Latif. Thank you. Pleasure.